لیکن ہم کیا نہیں، یا اللہ مجھے سرکار کر دے، میری امت کو بھی اس گھڑی کا، اس آپ سے میری محبت کا نور کا جو پروانہ میری امت کو، آپ کی بندوں کو بھی محسوس ہو۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے کہنے پر نماز عطا فرمائی۔ کیا اے میرے نبی، جو میرا بندہ تیرا امتی پنج وقت نماز خوشی اور خضوع کے ساتھ پڑھے گا، یعنی کہ مجھے حاضر ناظر جان کر پڑھے گا، تو میں اس کے لیے کیوں سمجھ لو گے یہ معراج کی جو گھڑی ہے یہ اس سے بتا کرتا ہے۔ اتنے خوش نہیں، اللہ رسول صرف ایک بار گئے معراج کرنے، اور اللہ کے رسول نے اپنی امتیوں کے لیے اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دن اور رات میں 5 وقت معراج کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اسرا کو معراج مومنین، اے میرے نبی غمگین نہ ہو، تیرا امتی میرا بندہ جب 5 وقت سجدے دے گا، 5 وقت اس نے اپنا سجدہ کرا تھا۔ کتنی بڑی انمول چیز ہے جس سے ہم اور ہم محروم رہے، جمعہ پڑھا ہوا سارا اسلام کا بوجھ پڑھائی سب مولانا کو ڈال دیے پیچھے والے کہتے ہیں۔ اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اگر ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو ہمیں امتحانوں سے گزرنا پڑے گا، ہمیں صبر کرنا پڑے گا، ہمیں وہ سارے منحات، وہ ساری پریشانیاں جھیلنی پڑے گی کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، اللہ کی وہ رضامندی حاصل کر سکیں۔ ابراہیم صلی اللہ کو جب شیطان نے ان کے نہ ماننے والوں کے دلوں پر وسوسہ ڈالا، اتنی بھینکر آگ ہے، اب اس آگ کے اندر ابراہیم خلیل اللہ کو کیسے ڈالا جائے گا؟ تو شیطان نے کہا ایک جھولا بنایا جائے کفن کا، اور اس کے اندر اس شخص کو بٹھا دیا جائے اور دور دور تک رسیاں باندھ دی جائے اور ایک رسی بیچ میں ڈالی جائے اور کئی لوگ مل کر اس جھولے کو جھلائیں۔ جیسے وہ جھولا اپنی اسپرنگ پکڑ لے گا تو چار رسیوں کے کونوں سے رسیاں کاٹ دینا اور یہ سب جھولے سمیت آگ میں ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنا وہ سب منظر ہوگا جب ایک زندہ انسان آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ جب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں باندھ کر بتاتے ہیں کچھ رانی 14 سال کی عمر تھی جہاں جس سے قبر پیش، اس وقت آپ کے دل کا اندر یہ جنون تھا، اے انسان و اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان لوگوں کو بس یہی بات کر گزر بس یہی جھگڑا، کوئی ملکیت کا جھگڑا نہیں، کوئی بادشاہ کا جھگڑا نہیں، کوئی اولاد کا جھگڑا نہیں، کوئی دوسرا فتنہ نہیں، بس اسی بات ہے، اسی بات کا بدلہ لیا انہوں۔ اس شخص کو ایسی سزا دی جائے تاکہ پیڑھیوں تک ایسی گستاخی دوسرا نہیں کر سکے، وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو کوئی بلند نہ کر سکے۔ لیکن کیا کہتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں باندھ کر ایک دوپہر میں ڈالا گیا اور جھولا جھلایا گیا، اور جھولا جب اپنی پوری زور و شور کے ساتھ جھولنے لگا تب ظالموں نے رسیاں کاٹ دی، آگ کو آگ کے حوالے کر دیا۔ بتایا جاتا ہے جب ابراہیم خلیل اللہ آگ میں جا رہے تھے اس سے قبل یہ کچھ واتاورن کا منظر تھا۔ اسرائیل علیہ السلام آئے، اے ابراہیم خلیل اللہ اب آپ کو جھولے میں بٹھا دیا ہے، اب آپ کے لیے اس آگ کے اور آپ کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے، جیسے جھولا اسپیڈ پکڑے گا یہ لوگ رسیاں کاٹ دیں گے، آپ کو آگ میں جا دیا جائے گا، کہو تو میرے لیے کوئی مدد ہو تو میں حاضر ہوں۔ میرے پاس اللہ نے وہ طاقت بخشی ہے کہ میں میرے ایک پر کو یہاں پر ماروں گا، اس آگ کو ساری دنیا کے اندر 3 کے تکلیف کر بکھیر دوں گا۔ میرے لیے میرا اللہ کا اسرائیل علیہ السلام آئے،
کیا کوئی مدد کی درخواست ہو تو بولو. میکائیل علیہ السلام آئے. اے ابراہیم خلیل اللہ، ظالموں نے بہت سازش رکھی ہے کہ آپ کو آگ میں ڈال رہے ہیں. آپ حکم دیں تو میں ایک بادل لا کر اس آگ پر ایسا ڈالو قیامت تک واپس جلے گی. اس لیے اللہ نے یہ بادل عطا فرمایا. اے ابراہیم خلیل اللہ، حکم فرماؤ. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا رب میرے ساتھ. جبریل امین آئے. اے ابراہیم خلیل اللہ، آپ حکم فرمائے میں اس آگ کو میرا ایک کونے میں جھپٹ ماروں گا تو زمین کے اس کونے کونے سے آگ کو دھکیل دوں گا. واپس یہ جلدی نہیں پائے گی جگہ آگ رہے گی نہیں. کہا نہیں. پھر کہا اللہ کی بارگاہ میں کوئی سندیش کوئی پیغام ہو تو بات کے لیے بتاؤ. مجھ سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیغام پہنچانے والا کوئی اسپیڈ والا نہیں. جبریل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور عطا فرمایا. لیکن شاعر کہتا ہے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جانتا ہے میرا رب ذل جلال، جانتا ہے میرا رب ذل جلیل کہ آدمی اب جا رہا ہے اس کا قریب. جانتا ہے میرا رب ذل جلیل کہ آدمی اب جا رہا ہے اس کا قریب. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جبریل نے کہا میرا رب خوب جانتا، میرا رب میرے لیے کافی ہے. ابھی افسر کاٹی گئی ابراہیم خلیل اللہ کو جیسے ہی آگ حوالے کرنا چاہا اتنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب آواز آئی اور آگ کو حکم دیا اے آگ قل یا نار قولی برد سلام علی ابراہیم. ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا. اگر اللہ یوں کہہ دیتا ٹھنڈی ہو جا تو آج تک آگ نہیں جلتی، آگ رہتا ہی نہیں. کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے کہ میرا رب کہے تو ہو کے رہتا ہے. کون سے سارے زمین آسمان کو بنا دیا. ایک ننھے سے قطرے انسان کو بنا دیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قدرت رکھتا ہے جس کا کوئی حامی نہیں. میرے رب نے دکھلا دیا. ابراہیم خلیل اللہ آگ میں پہنچ گئے. دیکھنے والوں نے آگے پھاڑ پر دیکھتے رہ گئے، لیکن آگ آرام سے اس آگ کے گراؤنڈ میں ہے. بتاتے 7 دن تک یہ آگ جلتی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم خلیل اللہ کی اس جگہ پر یعنی کہ اکیلا پن دور کرنے کے لیے کبھی جبریل امین کو بھیج رہا ہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہا ہے، کبھی اسماعیل علیہ السلام کو بھیج رہا ہے. فرشتے کے بار بار آ رہے ہیں اور آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ سے حال ہوا لے رہے ہیں، آپ کے دل کو تسلی دے رہے ہیں. اور یہ 7 دن گزر گئے. جب وہ وقت کا بادشاہ فرعون اپنے محل سے بھیجتا ہے ابراہیم خلیل اللہ کو وہاں سلامت اس آگ کے گلشن کے اندر ایک گلاب کا گلشن سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے. تب اس نے مخاطب ہو کر کہا اے ابراہیم خلیل اللہ، مجھے آگ میں جلایا نہیں. کہا نہیں. تو اس آگ سے باہر کیوں نہیں نکلتا ہے؟ کہا نہیں کہتا ہوں. کہا آگ سے باہر نکل، مجھے آگ جلا دے گی. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا میں نکل جاؤں گا، میرے کو آگ نہیں جلا سکتی ہے اللہ کے حکم سے. جب آپ باہر آئے تو اس نے یہ دیکھا کہ واقعی یہ تو معجزہ ہے. ہم کو جس مالک کی تپسیا کرتے ہیں وہ بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، لیکن حقیقت مالک وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تب کہا ابراہیم خلیل اللہ میں ایسے مالک کی بارگاہ میں کچھ قربانیاں پیش کرنا چاہتا ہوں. 4 تو بتاتے ہیں، میں بتاتے رہا کہ 4000 قربانیاں میں پیش کروں گا جناب الدین. لیکن ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے ملعون، اے بادشاہ، تو اس مالک کو ماننے سے بھی منکر ہے. تیری قربانیاں کیا کام آئیں گی جب تو اس کو مانتا ہی نہیں ہے؟ تب کہا میں اس کو مان جاؤں، اگر میں اس کا بندہ بن جاؤں میری بادشاہ کو خطرہ ہے. میری ہاتھ کا نصر کا ایک دیش کا بادشاہ نہیں رہوں گا.
مجھے یہ بات بتا رہی ہے، ورنہ اس مالک سے بڑھ کر کے دنیا میں حاکم اور بادشاہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو جتلا دیا، ان اللہ مع الصابرین، جو انسان صبر کے ساتھ میں اللہ کے امتحان میں ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے رب کی رضا، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر ایک مثال قائم کرنے کے لیے جو آگے بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر طرح سے مشکلاتوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، آگ جیسی خطرناک چیزوں کو بہاروں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ عشق ہونا چاہیے۔ بتاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کا اللہ کے لیے اتنا بڑا عشق تھا، اتنا بڑا عشق تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے لیے بتاتے ہیں کہ آپ کے ایوڑ جو مال مویشی تھے وہ تقریباً 5000 سے بھی زیادہ تھی۔ آپ جس جنگل کے اندر چلائے جاتے تھے وہاں پر اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں جاؤ ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان لو اور ان سے ان کے مال کے بابت لالچ زیادہ ہے یا میری قرب سے وہ فدا زیادہ ہیں۔ جب وہ فرشتہ انسانی شکل اختیار کر کے جس راستے پر ابراہیم خلیل اللہ مال لے جایا کرتے چروانے کے لیے، ان کے ساتھ میں چرواؤ بھی رہتے، چرنے والے بکریاں چرانے والے، مال مویشی کو چرانے والے بھی رہا کرتے تھے۔ جب آپ اس راستے سے نکلے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ میں، وہاں پر ایک فرشتہ نیزے پر بیٹھ کر زور زور سے یہ کلمات پڑھ رہا تھا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس۔ ابراہیم خلیل اللہ کو یہ آواز بہت پسند آئی۔ آپ نے اس ذکر کو سن کر بہت مست ہو گئے اور پوچھا، اے شخص تو ذکر مجھے اور سنا۔ کہا میں ایسے ذکر نہیں سنایا کرتا ہوں، پڑھتے لکھا انسان شکل والے ہیں۔ کہا تو اس کا کیا رہے گا؟ کہا کہ میں اس کا اجر لیتا ہوں، اس کا میں پیسہ لیتا ہوں، ہدیہ لیتا ہوں۔ تو کہا مجھے واپس یہ اذکار سنا، مجھے یہ ذکر بہت پیارا لگتا ہے، میرے رب کا ہے، میرے محبوب کا یہ ذکر ہے، مجھے بہت پسند ہے، مجھے یہ سننے سے بڑا سکون ملتا ہے۔ تب اس نے کہا مجھے رقم تو اس کے بدلے کی میں اور سنا دوں۔ ابراہیم خلیل اللہ کا کیا میرا آدھا مال تجھے ذکر سنانے کے بدلے بتا اور آدھی بکریاں اس ذاکر کو دے دی، اس ذکر کرنے والے کو دے دی۔ جب پھر کچھ دیر کے بعد وہ ذکر کرنے والا رکا، رکے کیوں اور اب تو ختم ہو گیا ہدیہ جو آپ نے نذرانہ پیش کیا تھا ذکر کے عوض کا، اب اور مانگوں گا، کہا اور دے جا میرے پاس آدھی سے تیسرا حصہ۔ پھر اور ذکر سنا، پھر اس نے پڑھنا شروع کیا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ پھر کہا اب یہ تمہارا دیا ہوا پیسہ پورا ہو گیا، ملکت پوری ہو گئی ہے، تمہاری بکریوں کی جو قیمت دی تھی اس کے برابر میں نے ذکر کر لیا ہے، اب آگے میں نہیں کر سکتا۔ کہا اور پڑھو یہاں تک کہ سارا مال اللہ کے ذکر کی دھن میں خیرات کر دیا، اس کو دے دیا ذکر کرنے والے کو۔ ہم کو سائل کا کرم ہے، کوئی مائل ہی نہیں، راہ دکھائے جس سے کوئی رہبر منزل ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر عشق لگاؤ، ایسے لگاؤ کہ ساری دنیا میں اگر تمہیں محبوب لگے، پیارا لگے، تو اللہ کی ذات بابرکات کا نام مبارک جائے۔ جب تو شاہ نے کہا تھا عشق لیلا میں ہوئی میری حالت تباہ، وقت حق پہ ہے غیروں کی نگاہ، نماز بھی دیکھ لی جب تیری نماز۔ ایک نماز جنگلات کا نماز پڑھ رہا تھا، تو مدینہ میں تیرا اپنے لیلا کا عشق قدر مست تھا، جیسے وہ گزرا نمازی کا آدھر سے گزرا، نماز نے نماز ختم کی اور واپس اس کے پیچھے عاشق کے پیچھے گیا، اس کا گریبان پکڑا اور دو تھپڑ ماری۔ کہا بے وقوف کو یہ دکھتا نہیں ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تب اس عاشق نے کہا برابر میرے سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن تو یہ بتا نمازی تو کس کی نماز پڑھ رہا تھا؟
اس نے کہا میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. ارے کہ نمازی صاحب یہ بھی تو تیری نماز ہے. میں تو میری لیلا پر اس کے اندر اتنا میں مست مگن ہو گیا تھا کہ مجھے نہ تو دکھا ہے تیری نماز, میرے تو صرف میری لیلا دیکھی. ارے اللہ کے بندے تو خدا کی عبادت کر رہا تھا, تو وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہا تھا, اس رب کریم کی عبادت کر رہا تھا جو سارے جہان کا مالک ہے, سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے. تجھے بنا میں کیسے نظر آ گیا؟ تو اس رب کی عبادت میں بس مطلب بھائی اس کا مطلب ہے تو خالی نماز پڑھ رہا تھا لیکن تیرا دل کہیں اور بھٹک رہا تھا. ایک مجھے دیکھ, میں میرے معشوق کے عشق میں اتنا محو تھا کہ مجھے دنیا کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی تھی. تو نماز پڑھتا ہوا بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. تب شاعر کہتا ہے عشق لیلا میں ہوئی میری حالت تباہ, وقت حق پہ ہے غیروں کی نماز, نمازی دیکھ لی وقت تیری نماز. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نمازوں تو پڑھتے ہیں لیکن دل ہمارا اندر سے بغضوں سے چیزوں سے اور نہ جانے کیسی کسی حرکتوں سے بھرا ہو. اور جس دل کے اندر خوف خدا نہیں اس دل میں عشق مصطفیٰ بھی نہیں, تو سبحان اللہ. اور جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں وہاں پر خدا کی رحمتیں بھی برستی ہیں. فرض کرو یاد کرو سچے دل سے اللہ کو یاد تو کرو. قرآن یاد تو مٹا یاد کیوں نہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا؟ فرض کرو یاد تو کرو تم. اللہ کہہ رہا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا ہے فرشتوں یاد رکھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میں اس رب کو چاہتا ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے آج کے جانے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کیا اور جاتے وقت بھی یاد کیا, جانے سے قبل بھی یاد کیا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ یہ جانتا ہے بندہ کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن وہ ہماری نمازیں نہیں رہ جاتی, یہ کہاں رہ جاتا ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا, صحابہ کرام فرماتے ہیں مومن وہ مومن مکمل ہو ہی نہیں سکتا جس کے ہر عضو سے اس کا مومن واقف نہیں. اللہ گرا دو یہ مومن کی نشانیاں. اس کو کہتے ہیں مسلمان. پہلے زمانے میں مسلمان وہ مجاہد اور وہ ضامن ہوا کرتا تھا. اگر کسی گاؤں کا قتل غائب ہو جاتا اور گاؤں والوں کو یہ اندازہ ہو جاتا اسی نے قتل کیا ہے, اگر مسلمان آ کر گواہی دے دیتا یا ضمانت دے دیتا اس کو چھوڑ دیا. آج ہم جمعے کے دن آتے موٹی اسلام تیرے جانے والے نہ رہے, اسلام تیرے جانے والے نہ رہے, جن کا تو جانتا وہ تیرے ستارے نہ رہے. دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ سمندر تھے جن کے اوپر عمر فاروق جیسے مجاہدوں نے صرف پرچی میں لکھ کے دیا خدا کے بندے تیرے اوپر نکلیں گے جہاد کے لیے, اللہ کے احکام کو پھیلانے کے لیے, دین کو پھیلانے کے لیے راستہ دے دینا, سمندر کا راستہ دے دینا. کہیں بتاتے ہیں کہ ایک گاؤں کے اندر لوگ بنیاد کیا کرتے تھے, جب برسات ہوا کرتی ندی رک جایا کرتی وہ گاؤں ڈوبنے سے بچ جایا کرتا. جب صحابہ کرام عمر فاروق کو پتا چلا تو آپ نے اس پرچی پر صرف یہ لکھا اللہ کے حکم سے چلتا ہے یا تیرے نظام سے چلتا ہے. وہ پانی بھی ڈر گیا ایسے مجاہد پیدا ہوا. لیکن آج ہم ہیں بھائی کو کہہ دے رہے ہیں وہ بھی کہنا نہیں مانتا ہے, اپنی اہلیہ کو کہہ دیں وہ بھی کہنا نہیں مانتی ہے, اپنے بچوں کو کہتے ہیں وہ بھی کہنا نہیں مانتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم خود اسلام کو نہیں مان رہے صحیح طریقے سے. اسلام والے ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, نمازی ہیں, نبی کو ماننے والے ہیں, وہ اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے کہنے والے ہیں, لیکن پکڑا کس لیے؟ پکڑنا کس کو کہتے ہیں؟ میری سمجھ یہ کہتی ہے جو اگر کوئی ڈوب رہا ہو جس کی جان اس پانی میں نکلنے والی ہے, اگر اس کو کوئی چیز دے دو,
اگر اس کو پکڑے اس کو کہتے ہیں پکڑنا. اگر وہ ڈھیل چھوڑے گا تو پانی میں ڈوب جائے گا. وہ بندہ کس حساب سے اس کو پکڑے گا؟ رسی ہو یا کوئی بھی چیز ہو اور مضبوطی کے ساتھ نہیں. وہ رسی ٹوٹ جائے گی، وہ چیز ٹوٹ جائے گی، لیکن اس کا ہاتھ ٹوٹے گا نہیں. ایسے دامن مصطفیٰ پکڑو میرے عزیزو، ایمان والو، ایسے پکڑو دین کو جس سے تمہاری یہ بھی دنیا آباد آخرت بھی آباد. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کرنے کا شوق و ذوق جذبہ عطا فرمائے. اور اس ماہ مبارک کے بعد آنے والا مہینہ ہے قربانیوں کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مار دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم الشان ہستیوں کو یادوں کو تازہ کرنے کے لیے تمہارے مالوں سے قربانیاں مانگتا ہے. اور وہ قربانی تمہاری آگے چل کر روز محشر کے دن اس صراط کی راہ، وہ ایسی راہ ہوگی جس راستے کا بتاتے ہیں تلوار سے بھی تیز اور بال سے بھی باریک اس کی دھاری ہوگی. اس کے اوپر تمہاری قربانی کی چیزیں رکھ دی جائے گی. بتاتے ہیں علماء کرام وہ تمہاری قربانی کے جناور آج ڈالا گیا اس قربانی کے سیزن کا اگلی والی قربانی تک وہ تمہارے سفر میں حامی و ناصر ہوگا. آگے پھر قربانی کرو گے کیوں؟ سال در سال تمہارے وہ جنت کا راستہ آسان کر دے گا. یہ تمہارے اسباب بنے گا، جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. بال کے بدلے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کیا فرمائے گا. وما بین البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ. السلام.